اس کے منہ پر جب شوہر کی طرف سے پہلا تھپڑ پڑا تو اس کو پتا چل گیا کہ آگے کی زندگی کتنی دردناک گزرے گی۔ وہ خوبصورت تھی، خوش شکل تھی، تعلیم یافتہ تھی اور خوش مزاج بھی۔ جب ہنستی تھی تو آواز پورے کالج اور گھر میں گونجتی تھی۔ اس کی دادی اس کو ٹوکتی کہ اتنا نہیں ہنستے، آگے جا کر رونا پڑتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کہتی، دادی آپ کن وقتوں کی باتیں کرتی ہیں، کوئی مجھے ایک آنسو رلائے گا میں اس کو 100 آنسو رلاؤں گی۔ دادی کہتی، یہ مردوں کا معاشرہ ہے، ہم عورتوں کی کہاں چلتی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے ٹال دیتی۔ اس کے بڑے بڑے خواب تھے، اسے بہت کچھ کرنا تھا۔ ایک سیمینار میں اس سے ملاقات ہوئی تو اپنا دل ہار بیٹھی۔ سب کو مشکل سے منایا، شادی ہو گئی۔ شروع کے چند دن تو اچھے رہے، لیکن پھر اس کو اپنے شوہر کا اصل رنگ نظر آنا شروع ہو گیا۔ پہلا تھپڑ اس کو اس بات پر پڑا کہ رات کو شوہر کی ایک آواز پر نہیں اٹھی۔ وہ حیران ہو گئی کہ وہ سوئی ہوئی تھی، کیونکہ اس کو تماچا رسید کر دیا، کیونکہ اس کو چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ اس کے سر میں درد تھا، وہ آنسو بہاتے ہوئے چائے بنانے لگی۔ اس کا سر بھی دبایا۔ جب وہ سو گیا تو دوسری طرف منہ کر کے ساری رات بنا آواز کے آنسو بہاتی رہی۔ اس کے بعد تو معمول بن گیا، کبھی کھانے میں نقص نکال کر وہ اس کو مارتا، کبھی اس کے گھر والوں کی برائیاں کر کے اس کو مارتا۔ اس کو آگے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ وہ اس کو بتائے بنا بازار اور میکے تک بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ہر روز کی لڑائی جھگڑے سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ اچانک بے ہوش ہو جاتی، کچھ کھایا پیا نہیں جاتا تھا۔ اس کے شوہر نے اس پر مزید ظلم کرنا شروع کر دیے۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ اس کو کرنٹ لگ گیا ہے اور وہ مر گئی ہے۔ وہ مر گئی یا مار دی گئی اس کا کسی کو نہیں پتا، اور اس کے شوہر نے 1 ماہ بعد ہی دوسری شادی کر لی۔ جب بھی وہ میکے آتی تھی ایک زندہ لاش لگتی تھی، جیسے ہنسنا اور بولنا بھول گئی ہو۔ پھر اس نے ہمت کر کے اپنی بھابھی کو سب کچھ بتایا، لیکن اس کی بھابھی نے کہا، عورت ہی گھر سنوارتی اور بگاڑتی ہے، تم صبر کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر تھوڑی چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ وہ صبر کرتے کرتے مر گئی۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ اگر لڑکا خراب ہے، لاابالی ہے، آوارہ ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کی شادی کر دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لڑکی کیا کوئی ہسپتال ہے جہاں مریض ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ایک کمسن لڑکی پر ایک ایسا آدمی لاد دیا جاتا ہے جس میں دنیا کی ہر برائی موجود ہوتی ہے، اور وہ اس لڑکی کو اپنی ملکیت سمجھ کر مار پیٹ شروع کر دیتا ہے۔ جس طبقے سے میں تعلق رکھتی ہوں وہاں لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں، اپنے پیروں پر کھڑی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ اپنی زندگی میں وہ ذلت اٹھا رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ جس کے شوہر نے اس کو پیسے دولت کے حوالے سے خوشحال رکھا ہے، وہ اس کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے، مارتا ہے، نوکروں کے سامنے گالیاں دیتا ہے، اس کے میکے والوں کو ذلیل کرتا ہے۔ تو کسی کو شوہر یہ کہتا ہے کہ جو کما رہی ہو سب کچھ میرے ہاتھ پر رکھو۔ کسی کا شوہر کئی شادیاں کر چکا ہے تو کسی کا شوہر ویسے ہی دوسری خواتین سے دوستیاں رکھے ہوئے ہیں۔ اس سب صورتحال میں یہ لڑکیاں اپنے بچوں، گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتی ہیں اور اسی وحشی درندے کے ساتھ زندگی گزار دیتی ہیں۔ ایسی صورت میں لڑکیاں زندہ لاشیں بن جاتی ہیں، روز میک اپ سے زخم چھپاتی ہیں، بچوں، ماں باپ اور بہن بھائیوں کو سب ٹھیک ہے کہہ کر جھوٹ بولتی ہیں۔ جو پڑھی لکھی ہیں، امیر ہیں، وہ یوگا، ورزش، سائیکو تھراپی، دینی درس سے اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کچھ سوشل میڈیا پر اپنے دکھ شاعری کی صورت میں پوسٹ کرتی ہیں تو کچھ چپ چاپ ہی مر جاتی ہیں۔ جب یہ مر جاتی ہیں تو ان کے ظالم شوہروں کو دوسری بیوی لانی پڑ جاتی ہے۔ انسان کو درندہ بننے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ حاکمیت، مردان کا تفاخر، دین سے دوری، تربیت کی کمی، بے جا آزاری ان کو بگاڑ رہی ہے۔ اس وقت بیٹیوں سے زیادہ بیٹے کی تربیت پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ لڑکیوں کو یہ مت کہیں کہ اب تمہاری لاش ہی سسرال سے واپس آئے گی، ان کو کہیں کہ تمہیں گھر گھرستی میں کوئی بھی مشکل پیش آئے تو یاد رکھنا ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اگر کوئی تمہیں مارے پیٹے تو یاد رکھو کہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں، اسی وقت واپس آ جانا، کیونکہ انسانوں کے ساتھ رہا جاتا ہے، درندوں کے ساتھ نہیں۔ پچھلے دنوں ایک نوجوان لڑکی زہرا اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ 10 دن تک خبر دبی رہی، لیکن پھر سوشل میڈیا پر اس کے رشتہ دار انصاف کی دہائی دینے لگے۔ صدف زہرا نقوی کی بہن کے مطابق مرحومہ کا شوہر اس کو مارتا تھا، گالیاں دیتا تھا۔ اس کے شوہر کے دیگر خواتین کے ساتھ بھی تعلقات تھے، وہ اور بھی بہت سی خواتین کو بلیک میل کر رہا تھا۔ صدف کے علم میں جب یہ باتیں آئیں تو اس نے شوہر کو منع کیا۔ اس کے بعد سے شوہر کا رویہ مزید برا ہو گیا، مار پیٹ، گالم گلوچ روز کا معمول بن گیا۔
مقتولہ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا شوہر سوشل میڈیا پر متعدد فیک اکاؤنٹس چلا رہا ہے اور لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہے۔ 3 سال کی شادی میں چونکہ ایک بیٹی بھی ہو گئی تھی، اس لیے صدف الگ ہونے کے حوالے سے طرز بضب کا شکار رہی۔ جب تمام چیزیں بیٹی کی پیدائش کے بعد جاری رہی تو وہ روٹ کر میکے چلی گئی، لیکن شوہر منا کر واپس لے آیا اور کچھ دن بعد صدف کی پنکھے سے لٹکی ہوئی لاش ملی۔ صدف کا شوہر اس وقت جیل میں ہے اور صدف کے گھر والے سوشل میڈیا پر انصاف کی اپیل کر رہے ہیں۔